ابھی میں نے بیان کیا تھا دمبے کی چربی کے فضائل بیان کیے تھے میں نے جمعے کے بیان میں, کہ بچوں کو یہ جو تیل کھلا رہے ہیں اس کے بجائے کیا کھلاؤ, چربی, خود بھی وہی کھاؤ. تو فیس بک پر اور یوٹیوب پہ تو کھلا تبصرہ ہوتا ہے, تو لوگوں نے مجھے یہاں بھی آ کے کہا کہ ہم نے جس ڈاکٹر سے بھی کہا, ڈاکٹر نے کہا یہ مفتی کیا کر رہا ہے, غلط گائیڈ کر رہا ہے لوگوں کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چربی کھانے کی چیز بہت خطرناک, بہت ڈینجرس. پھر کسی نے مجھ پہ یہ بھی طنز کیا کہ مفتی صاحب آپ خود تو کہتے ہو کہ جس کی فیلڈ ہے اسی کی بات کا اعتبار ہوگا, تو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے, ڈاکٹروں کی. تو آپ اپنے بیان سے رجوع کا بولو بھائی اعلان کریں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ کو کیا پتا کہ گھی کھانا ہے کہ ڈالڈا کھانا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا جواب سنیں. اس کا جواب یہ دیکھو, اگر کوئی مفتی بیٹھ کے یہ فتویٰ دے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض نہیں ہیں, تو آپ اس کی بات مانو گے؟ ایک گنوار جاہل اٹھ کے بولے کہ یہ مفتی جھوٹ بول رہا ہے, آپ کہو بھائی مفتی کو زیادہ پتہ ہے یا ہیں, تو یہ اس وقت یہ دلیل صحیح ہوگی؟ غلط. اس لیے کہ یہ انڈر اسٹوڈ ہے, یہ پکی ڈھکی بات ہے. ہر مذہب میں یا ہر فیلڈ میں کچھ چیزیں 2 اور 2 4 کی طرح لگی بندی ہوتی ہیں. اس میں نہ کسی عالم کی ضرورت, نہ کسی اس میں اس فیلڈ کے ماہرین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اس میں تو کوئی اگر اس کے خلاف کہے گا تو یہ اس کے بے وقوف ہونے کی علامت ہوگی. جو مفتی یہ کہہ دے کہ 5 نمازیں نہیں ہیں 4 ہیں, اس کا مطلب یہ مفتی نہیں ہے, یا تو یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ مفتی ہے ہی نہیں, یا یہ پیسے لے کے غلط بیانی سے کام لے رہا ہے, یا اس کے پاس علم ہے مگر اس کی مینٹل اپروچ بالکل بھی نہیں, سے پتہ نہیں کون سی تحقیق نکال کے لے آیا یہ, یا اس کو کوئی اور بیوقوف بنا رہا ہے کوئی دوسرا مفتی. کچھ نہ کچھ دال میں کہیں نہ کہیں کالا کالا ہے. کیونکہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, حج فرض ہے, اس کے لیے کسی سے پڑھنے کی کتابوں کی تو صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے یہ چیز, اس میں تو دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو اس میں علماء کا یا ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے, اس میں تو کوئی انکار کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا. تبھی میں کہتا ہوں نا, تقلید امام ابو حنیفہ کی جو ہم کرتے ہیں ان مسائل میں جن میں دونوں طرف احادیث ہیں, جو منصوص مسائل ہوتے ہیں نا, جو قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دیے, اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں مجتہد اگر اس کے خلاف بات کرے گا تو وہ مجتہد کی فہرست سے خارج ہو جائے گا, وہ رہتا ہی نہیں پھر مجتہد, کیونکہ اس نے تو قرآن کے خلاف بات کر دی نا. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کو قرآن کے خلاف لگتی ہیں, وہ ہوتی نہیں ہیں. جیسے وہ 2.5 سال امام حنیفہ نے لکھ دیا نا دودھ پلائے گا, اور لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو 2 سال ہے, تو اس کے جوابات کا بھی موقع نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے امام حنیفہ کا مذہب بھی قرآن میں ہی موجود ہے. تو خیر, تو یاد رکھو جیسے کوئی مفتی کہہ دے کہ اسلام میں 5 نہیں 4 نمازیں ہیں, یا کوئی کہہ دے کہ اسلام میں نماز ہی نہیں ہے, یا کوئی کہہ دے کہ حج نہیں ہے, یا کوئی کہہ دے کہ زنا کی اجازت ہے مجبوری میں, ٹھیک ہے نا, اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں. متع کر لو, اسلام میں گنجائش ہے, حالانکہ اسلام میں متع کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر کوئی زنا سے بچنے کے لیے متع کر لے, میں کہتا ہوں پھر تکلف کی ضرورت کیا ہے, زنا میں بھی وہی ہوتا ہے, متع میں بھی وہی ہوتا ہے. فرق اتنا ہو گیا کہ پہلے چھپ کے کر رہے تھے, اب 2 آدمیوں کو آپ نے گواہ بنا دیا, تو نام چینج کر دیا. تو یہ چیزوں کو تو اسلام کسی لحاظ سے بھی قبول نہیں کرے گا. یوں یورپ سے فون آتے ہیں کہ بھائی چونکہ متع کرنا اختلافی مسئلہ ہے, شیعہ اس کے قائل ہیں, سنی قائل نہیں ہے, تو اگر مجبوری میں اختلاف, میں نے کہا بھائی یہ اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے. اسلام میں متع جیسی بغیرتی کو قطعاً قابل قبول, کیونکہ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف اس کا فرق ہے کہ اس میں گواہ نہیں ہوتے, اور یہاں اس جرم پہ آپ کے گواہ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں پکی ڈھکی ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل پکی ڈھکی ہیں, اس کے کچھ اصول بھی ایسے ہیں. وہ اصول کیا ہے کہ فطرت کبھی غلطی, بولو بھائی, نہیں کرتی. جو قدرت نے آپ کی نیچر بنائی ہے نا, اس کے خلاف کسی ڈاکٹر کے کہنے سے, ابے بول لو یار, نہیں چلو. ڈاکٹر آپ کو نیچر کے خلاف لے جا رہا ہے, اس کو خود علاج کی ضرورت ہے.
خود اس کو کسی لیبارٹری میں رکھواؤ بھائی, کیا باتیں کر رہا ہے. ابھی مجھے لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں اتنے گلاس پانی پیو. میں نے کہا کیوں ڈاکٹر کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ جتنی پانی کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ باڈی خود بخود, یہ تو ہزاروں سال سے یہ جو بیسک چیزیں ہیں نا انسان کی, اس کے لیے اللہ نے انسان کو ڈاکٹروں کا محتاج. ہاں کوئی بیمار ہو جائے, کولیسٹرول بڑھ جائے, پھر ڈاکٹر کہیں کہ اتنا پانی پیو تاکہ یہ شوگر لیول کم ہو, وہ ایک الگ. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں جو بیمار نہیں ہے, اس کو پانی پینا کتنے گلاس ہے یہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے پیے گا, بیمار ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ کم ہے, ڈاکٹر نے 25 گلاس بول دیے, اب 25 پی کے بیڑا غرق ہو جاتا ہے گردوں کا. تو کیونکہ یہ چیز خود بخود قدرت نے, بولو بھائی, پانی بنیادی, آکسیجن بنیادی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ کے ڈاکٹر صاحب میں نے دن میں کتنی دفعہ سانس لینا ہے؟ بھائی جتنا سانس لینا ضروری تھا آٹومیٹک قدرت نے. یہ لوگ بھی یہ بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں 1.5 روٹی کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی جتنی بھوک ہے نا اس حساب سے کھاؤ. کبھی 1.5 کی ہوتی ہے, کبھی 2 کی ہوتی ہے, کبھی 3 کی ہوتی ہے. اب دیکھو ایک میں نے بیان کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں سونے کا سب سے بہترین ٹائم کون سا ہے. اصل یہ کہ جب نیند آ رہی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ لیکن اس نیچرل ٹائم کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, سوتے نہیں رات کو. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی طریقے سے کہ بھائی پہلے رات کو جلدی, ورنہ اوریجنل جو نیچر کا ہے نا بنایا ہوا ٹائم, اس کو صحیح کریں. اسپیکر کو, مائک کو کیا ہو گیا؟ کھانا کھانے کے بعد انسان کو نیند آتی ہے, تبھی دوپہر کا کھانا کھاؤ تو شریعت بھی کیا کہتی ہے؟ تھوڑی دیر سو جاؤ, نیند آئے گی. رات کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے میں اور سونے میں زیادہ وقفہ, بولو نا, نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا رات کو ایک دم غنودگی چڑھ. میں نے اس پر بیان کیا تھا نا کہ یہ جو چربی ہے نا, چربی جو جانور کے گوشت کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے, یہ بلا وجہ پیدا نہیں کی ہے. اور دمبے کی چکی میں پورا گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے پوری زندگی دمبا وہ ڈبہ ہمارے لیے اٹھائے اٹھائے گھومتا ہے. وہ اسی لیے قدرت نے کہ تم کھاؤ. اب اگر کوئی ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں کھاؤ, اس کا مطلب ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ نیچرل چیزیں جو قدرت نے پیدا کی ہیں, چکنائی فیٹ بھی ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, تو قدرت نے جو فیٹ پیدا کیا وہ نہیں کھا رہے, اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے اس کا پتہ نہیں. ممکن ہے کوئی کمپنیاں ایسی ہوں جو اس کو اوریجنل کنڈیشن میں رکھتی ہوں, لیکن عام طور پہ جو ہمارے ملک میں آئل کھایا جا رہا ہے وہ تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا. اس میں تو پتہ نہیں, ایک ڈاکٹر نے بتایا بلیچ بھی ڈالتے ہیں, واللہ عالم صحیح کہا اس نے, اس کو رنگ کاٹ ڈالتے ہیں اس میں تاکہ وہ ذرا خوشنما بن جائے. تو پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے اس کے اندر. تو بھائی جو قدرت نے پیدا کیا اسی کو گرم کر کے کھا لو نا, اسی کو گرم کر کے کھا لو. اور تجربے سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل, میں نے اپنا تجربہ بھی بیان کیا تھا کہ میں معدے کا مستقل مریض تھا, میں نے دمبے کی چربی کھائی 2 مہینے, آئل چھوڑ دیا, معدہ میرا بالکل صحیح ہو گیا, ہضم ہو جاتی ہے وہ. اور اگر کسی میں کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے, یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, پھر وہ دمبے یا اس کی چربی کا قصور نہیں ہے, وہ اس کی اپنی, کیونکہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی. تو اگر ڈاکٹر کسی کو اس بیس پہ کہتا ہے کہ آپ کی ورکنگ بالکل بھی نہیں ہے, آپ سارا دن لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہتے ہیں, لہذا آپ کے لیے چربی نقصان دہ, پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں روٹی بھی نقصان دہ آپ کے لیے, کھائیں نہیں, آپ بہت تھوڑا کھائیں, کیونکہ ورکنگ نہیں ہے نا. پھر تو جو بھی کھائیں گے دھماکے کے ساتھ پھٹیں گے, اس کو یوٹیلائز ہو نہیں رہی وہ, تو کبھی ایک دن پھٹیں گے. آپ چربی کھائیں گے تو جلدی پھٹیں گے, کیونکہ اس میں ظاہر ہے وہ زیادہ طاقتور چیز ہے, تو وہ چربی بھی پیدا کرے گی. تو بچوں کو کھلائیں, بچوں کی گروتھ ہوگی. تو یہ جو ڈاکٹر بعض سب نہیں, جن لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ فلانا کہہ رہے ہیں, وہ گھی کا ڈبہ سمجھ میں آ گیا. دمبے کے جو پیچھے اللہ نے گھی کا ڈبہ لگایا ہے وہ ڈاکٹروں سے پوچھ کے نہیں لگایا, ٹھیک ہے نا. لہٰذا اس کو کھانے کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل انڈرسٹوڈ ہے, یہ قدرتی چیزیں ہیں, ان میں کسی ڈاکٹر کا مشورہ, ڈاکٹر اس کے خلاف بات کرے گا اس کو یا تو ملٹی نیشنل کمپنیوں سے. کیونکہ ایک عرب عالم نے بڑا اچھا مضمون لکھا ہے کہ جو چربی اللہ نے یہودیوں پر حرام کی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے, اس کا مطلب اس چربی میں اللہ نے کچھ رکھا ہے. وحرمنا علیہم شحومہما, اللہ کہتے ہیں اونٹ کی چربی ہم نے حرام کر دی تھی یہودیوں پر گناہوں کی وجہ سے. تو اگر وہ نقصان دہ ہوتی تو وہ تو ایک نعمت بن جاتی نا وہ. تو اس نے لکھا کہ کس طرح سے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا ان کمپنیوں نے. اربوں کروڑوں روپے یہ لوگ کما رہے ہیں, اور جو چیز فری میں اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کی ہمارے دل میں قدر نہیں ہے.
میں ایک غریب لوگوں کے گھر گیا, اتنے غریب کھانے کو روٹی نہیں, لیکن جب میں نے ان کے بچے دیکھے ایسے خوشنما, ان کے اسکن بہترین اور ایک قد ان کے, میں نے کہا یار کمبخت ہو گیا, کھانے کو روٹی ہے نہیں, اور ان بچوں کے قد اور ان کی اسکن دیکھو ایسے جاندار خوبصورت. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار. پتہ یہ چلا کہ بیچاروں کے پاس کوکنگ آئل کے پیسے نہیں ہوتے, تو قربانی کے جانوروں کی چربیاں جمع کر کے پگھلاتے ہیں پورا سال. بولو بھائی, یہ وہ چربیاں بول رہی ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں نے کہا یار یہ اللہ کرے یہ والی ٹینشن کہ گھی تیل خریدنے کے پیسے نہ ہو. میں نے بتایا نا ایک جگہ گاؤں میں گیا تو وہاں ایک پرابلم تھی کہ کوئی قریب میں بیکری نہیں تھی, دکانیں نہیں تھی, تو وہ قدرتی غذائیں کھاتے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ بڑی پرابلم ہے. میں نے کہا یہ بہت اچھی پرابلم ہے, اس پرابلم کی وجہ سے آپ لوگ 90 سال جیتے ہو. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے, ایک ملک کا, کہتے ہیں ہماری جماعت گئی ہوئی تھی, تو وہاں ہمارے ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہوا, تو پورے شہر میں کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہی نہیں مل رہا, ہارٹ کا ڈاکٹر ہی نہیں مل رہا. ہم نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے یار, اتنی خطرناک بیماری, کوئی ڈاکٹر انہوں نے کہا یہاں یہ بیماری ہے ہی نہیں, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہی نہیں. پتہ یہ چلا کہ پورے شہر میں کوئی بیکری نہیں ہے, وہ لوگ ڈبل روٹی نہیں کھاتے, وہ لوگ کیک رس نہیں کھاتے, وہ بسکٹ نہیں کھاتے, کیونکہ بیکری نہیں ہے تو دل کے مرض ہی ہے ہی نہیں. تو کچھ پرابلم ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہی زبردست ہوتی ہیں وہ پرابلم. تو ان کی غربت کی وجہ سے ان کی صحتیں کیا تھیں, اچھی تھیں. اور جو برگر کے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس وہ چھوڑیں, زیادہ تبصرہ نہیں, ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کچھ لوگ ناراض ہوئے تھے, تو وہ برگر جیسے ہی بنے ہوتے ہیں پھر وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تو, اور جو ہے ہمیں فطرت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے.